یہودیوں کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک یہودی دوسرے یہودی سے سود لیتا ہے تو یہ غلط ہے، حرام ہے، اسے گناہ ملے گا، لیکن اگر ایک یہودی دوسرے دھرم کے لوگوں سے سود لیتا ہے تو اسے کچھ بھی گناہ نہیں ملے گا، وہ کچھ بھی گنہگار نہیں ہوگا۔ بھلا اللہ کا قانون ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک یہودی سے سود لینا تو حرام ہو، غلط ہو، لیکن دوسرے دھرم کے لوگوں سے سود لینا جو ہے حلال اور جائز ہو؟ یہ تو انسانی کرتوت ہے۔ صرف چوری ڈکیتی کر کے، کسی کو مار پیٹ کر کے ہی اس کا مال لینا غلط نہیں ہے، بلکہ یہ سود تو اتنی بڑی لعنت ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز ڈوب جاتی ہیں، پورے کے پورے دیش قرضے میں چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں پر ٹیکسز بڑھا دیے جاتے ہیں، چیزوں کے دام مہنگے ہو جاتے ہیں اور ہر امیر و غریب کو نقصان بھگتنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ سود تمام آسمانی کتابوں میں حرام تھا؟ جی ہاں، سود، ربا، یوزری، انٹرسٹ، بیاج، یہ تمام آسمانی کتابوں میں حرام اور ممنوع تھا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے جیوز یعنی یہودیوں سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب مقدس یعنی بائبل کے دو حصے ہیں، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی سمجھیے کہ تورات، اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی انجیل۔ تو یہودی جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، جبکہ عیسائی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کو مانتے ہیں۔ یہودی جو ہے شریعت موسوی کو مانتے ہیں، جبکہ عیسائی بھی جو ہے شریعت موسوی کو ہی مانتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے شریعت موسوی کی تکمیل کرنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ اسے منسوخ کرنے کے لیے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول انجیل متی، گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 میں موجود ہے۔ Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them. یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اور قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ سے بھی اس کی کچھ تائید ہوتی ہے کہ یہودیوں کے علماء سو نے شریعت موسوی میں کچھ چھیڑ چھاڑ کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کچھ نئے احکامات لے کر کے انہی چیزوں کو درست کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے جیوز یعنی یہودیوں سے شروع کرتے ہیں۔ تورات یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو نسخہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، سب جانتے ہیں، حتیٰ کہ یہود خود بھی جانتے ہیں کہ اس میں کئی ساری انسانی ملاوٹیں ہو چکی ہیں۔ اس کے باوجود اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو نسخہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں کئی جگہوں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ سود لینا، بیاج لینا جو ہے غلط ہے، حرام ہے۔ ان میں سے میں آپ کو کچھ پڑھ کے سناتا ہوں۔ بک آف ایکسوڈس، کتاب الخروج چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 25 میں ہے، If you lend money to any of my people with you who is poor, you shall not be like a money lender to him, and you shall not exact interest from him. اللہ تعالیٰ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اے موسیٰ، اگر تو میرے بندوں میں سے کسی کو کچھ قرض دینا، کسی ضرورت مند کو، کسی غریب کو کچھ قرض دینا، تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور اس سے سود نہ لینا۔ تو دیکھیے تورات کی اس آیت کے اندر صاف سود سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے کتاب الامثال، بک آف پرووربس چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 8 میں ہے، Whoever increases wealth by taking interest or profit from the poor amasses it for another who will be kind to the poor. کہ جو شخص ناجائز سود وصول کر کے اپنی دولت کو بڑھاتا ہے تو دراصل ایسا شخص اس دولت کو اس کے لیے جمع کر رہا ہے جو کہ شاید غریبوں پر رحم کرے گا، کیونکہ یہ دولت نہ ہمیشہ اس کے پاس رہنے والی ہے اور نہ یہ خود اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی طرح سے کتاب الزبور، بک آف سام چیپٹر نمبر 15 کی لاسٹ ورس یعنی ورس نمبر 5 میں ہے، Who lends money to the poor without interest, who does not accept a bribe against the innocent, who does these things will never be shaken or moved. شروع کے کچھ ورسز میں جو ہے کچھ باتوں کا ذکر ہے، سچ بولنے اور جھوٹ نہ بولنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ورس میں ہے کہ جو شخص غریبوں کو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہوں کے خلاف رشوت نہیں لیتا، تو ایسے کام کرنے والا شخص کبھی جنبش نہ کھائے گا، کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ تورات کی اس ورس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہودیت میں، جوڈائزم میں سود اور رشوت یہ دونوں چیزیں جو ہیں حرام تھیں۔ اسی طرح سے حزقیل، بک آف ایزیکیل چیپٹر نمبر 18 میں 3 جگہوں پر سود کا ذکر آیا ہے، ورس نمبر 8، 13 اور 17 میں۔ اس پورے چیپٹر میں بات چل رہی ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اس کے بعد اس میں کچھ گناہوں کا ذکر ہے کہ اگر کوئی یہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اور انہی گناہوں میں 3 جگہ پر الگ الگ طریقے سے سود کا ذکر آیا ہوا ہے۔
اسی طرح سے احبار بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 25 ورس نمبر 35 میں ہے کہ جس طرح سے ایک اسٹرینجر کی، ایک فارنر کی مدد کی جاتی ہے، اسی طرح سے اپنے اسرائیلی بھائی کی مدد کرو اور ان میں سے کسی سے سود نہ لو۔ ان کے علاوہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اور بھی بہت سے ورسز موجود ہیں جن میں سود کی حرمت کا ذکر ہے۔ میں نے آپ کو جو حوالے دیے ہیں ان میں سے کوئی سے بھی اٹھائیے اور لائبریری جا کر یا خرید کر یا گوگل سرچ کر کے یا PDF ڈاؤن لوڈ کر کے خود پڑھیے اور دیکھیے کہ کیا یہ یہود، کیا جیوز اپنی کتابوں پر، اپنے دین پر عمل کرتے ہیں۔ اتنے صاف لفظوں میں لکھے ہونے کے باوجود آج یہود دنیا کی سب سے بڑی سود خور قوم ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سورہ نساء کی آیت وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ کے سلسلے میں فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَاهُمْ عَنِ الرِّبَا فَتَنَاوَلُوهُ وَأَخَذُوهُ وَاحْتَالُوا عَلَيْهِ بِأَنْوَاعٍ مِّنَ الْحِيَلِ وَصَنُوفٍ مِّنَ الشُّبَهِ وَأَكَلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہودیوں کو سود سے منع کیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے سود کو لیا، اسے کھایا، اس کے لیے طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے اور لوگوں کا مال باطل اور غلط طریقے سے کھایا۔ اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ جب اتنے صاف الفاظ میں یہودیوں کی کتاب میں سود کی حرمت موجود ہے، اس کے باوجود یہود سود کیوں لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں نے جو ہے تورات کے اندر سود کو حرام کرنے والی کچھ آیتوں کے اندر جو ہے تحریف کیا، اس کو بدلا اور سود کی حرمت کو جو ہے صرف یہودیوں کے باہمی لین دین کے لیے جو ہے خاص کر دیا، اور رہا ایک یہودی کا غیر یہودی کے ساتھ سودی لین دین کرنا، تو اس کو بالکل انہوں نے حلال اور جائز قرار دے دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک یہودی دوسرے یہودی سے سود لیتا ہے تو یہ غلط ہے، حرام ہے، اسے گناہ ملے گا، لیکن اگر ایک یہودی دوسرے دھرم کے لوگوں سے سود لیتا ہے تو اسے کچھ بھی گناہ نہیں ملے گا، وہ کچھ بھی گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی یہودی کو قرض لینے کی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے تو دوسرے یہودی چیریٹی، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اس کی مدد کر دیتے ہیں، اس سے سود نہیں لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہودیوں نے اپنے اس عقیدے کے لیے تورات کے اندر کچھ تحریف کی۔ میں آپ کو ورس بتاتا ہوں جسے پڑھ کے آپ کو صاف معلوم ہوگا کہ یہ وہ ورس ہے جس کے اندر یہودیوں نے تحریف کی ہے۔ کتاب الاستثناء بک آف ڈیٹورنمی چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 19 اور 20 میں ہے Do not charge a fellow Israelite interest whether on money or food or anything else that may earn interest. You may charge a foreigner interest but not a fellow Israelite. کہ تم اپنے اسرائیلی بھائی کو سود پر قرض مت دو، چاہے وہ روپے کا سود ہو، اناج کا سود ہو یا کسی ایسی چیز کا سود ہو جو عام طور سے سود پر دی جایا کرتی ہے، لیکن تم ایک پردیسی کو، ایک فارنر کو، ایک غیر یہودی کو سود پر قرض دے سکتے ہو، لیکن اپنے اسرائیلی بھائی کو سود پر قرض مت دینا۔ تو کچھ اس طرح کے ورسز کی بنیاد پر یہود کے علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک یہودی سے سود لینا تو حرام ہے، لیکن دوسرے دھرم کے لوگوں سے سود لینا جائز اور حلال ہے۔ اور باقی دوسرے ورسز کا یہود کے علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ جن ورسز میں سود سے منع کیا گیا ہے مطلقاً، ان میں یہی مراد ہے کہ ایک یہودی سے سود مت لو، باقی دوسرے لوگوں سے تم سود لے سکتے ہو۔ تو یہ تو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھلا اللہ کا قانون ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک یہودی سے سود لینا تو حرام ہو، غلط ہو، لیکن دوسرے دھرم کے لوگوں سے سود لینا جو ہے حلال اور جائز ہو۔ یہ تو انسانی کرتوت ہے۔ اس کے علاوہ یہ ورس جو ہیں، اس طرح کی ورسز جو ہیں تورات کے ان دوسرے ورسز سے ٹکراتی ہے جن میں مطلقاً کہا گیا ہے کہ سود مت لو، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہودیت میں، جوڈائزم میں سود حرام تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ کہ یہودیوں کو جو ہے سود سے منع کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود یہودیوں کے علماء کا تعصب دیکھیے کہ ان کے علماء انہیں کیا تعلیم دیتے ہیں۔ یہودیوں کا ایک عالم ہے جس کا نام راب ہے، کہتا ہے کہ جب کسی عیسائی کو، کسی کرسچن کو 1 درہم کی بھی ضرورت ہو تو ایک یہودی کو چاہیے کہ ہر طرف سے وہ اسے اپنے قبضے میں لے لے، اسے سود پر قرض دے کر کے اس پر خوب سود در سود اضافہ کرے، اسے مہلت دے اور اس پر خوب سود در سود اضافہ کرے، یہاں تک کہ اس عیسائی کو تنگ کر دے اور وہ عیسائی اسے ادا کرنے سے عاجز رہ جائے، جب تک کہ اپنی ساری دولت سے ہاتھ نہ دھو لے یا وہ مال فائدے کے ساتھ اس عیسائی کی دولت کے برابر نہ ہو جائے، اور اس وقت یہودی اپنے قرضدار کے سر پر آ کھڑا ہو اور حاکم کی مدد سے اس کی ساری دولت پر قبضہ کر لے۔ تو یہ تو یہودیوں کے علماء انہیں اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، اور آج آپ بینکنگ سسٹم دیکھ لیجئے، اس کی ایک ایک حرف کی تصدیق کر رہا ہے۔ بہت سارے مجبور انسان مجبور ہونے کی وجہ سے بینک سے لون لے لیتے ہیں اور لون لینے کے بعد اسے چکا نہیں پاتے ہیں، نتیجتاً سود بڑھتا جاتا ہے اور ایک وقت میں وہ سود بڑھ کے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کے لیے اسے چکا پانا ممکن نہیں رہ جاتا۔ اس کے بعد بینک جو ہے اس کی زمین، اس کی پراپرٹی جو ہے ہڑپ کر جاتی ہے، باقاعدہ رولز بنا کر کے، قانون بنا کر کے لیگل طریقے سے اس کی پراپرٹی کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔
ویسے گورنمنٹ کے اعتبار سے لیگل، ورنہ حقیقت میں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ صرف چوری ڈکیتی کر کے، کسی کو مار پیٹ کر کے ہی اس کا مال لینا غلط نہیں ہے، بلکہ یہ سود تو اتنی بڑی لعنت ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز ڈوب جاتی ہیں، پورے کے پورے دیش قرضے میں چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں پر ٹیکسز بڑھا دیے جاتے ہیں، چیزوں کے دام مہنگے ہو جاتے ہیں، اور ہر امیر و غریب کو نقصان بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے اتنے سارے نقصانات ہیں۔ بینک وغیرہ کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم کبھی اور بات کریں گے۔ یہاں بات چل رہی ہے کہ یہودیوں نے اپنا ایک باطل عقیدہ بنایا کہ اگر کوئی یہودی کسی دوسرے یہودی کا مال ہڑپ کرتا ہے تو اسے گناہ ملے گا، لیکن اگر کوئی یہودی کسی غیر یہودی کا مال ہڑپ کرتا ہے کسی بھی طریقے سے تو اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہود جو ہے یہ بڑی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہودیوں نے کہا کہ ہم پر ان جاہلوں کے، ان غیر یہودیوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی کہا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ یہ لوگ تو جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یقیناً کوئی بھی کسی کا بھی مال ظلماً ناحق لے گا تو اسے گناہ ملے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا ہو۔